السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے نبی و حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے واقعہ معراج، معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ میں قسط وار کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی کی یہ کڑی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے وحی لی، احکامات لیے، اور جو 4 چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو خاص طور پر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھنا تھا آسمانوں میں، جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، اب آپ کی واپسی ہے کہ آپ وہاں سے سیدھے بیت المقدس، جہاں سے آپ اوپر اٹھے تھے، وہاں ہی بیت المقدس آ کر وہاں اترے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خصوصاً دیکھا، گندمی رنگ کے گھنگریالے بال، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کے رنگت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گورے سفید رنگ کے تھے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کا یہ مسئلہ ہے، وہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں اور آپ اس بات کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی چھوٹی سی زمین ہے، چھوٹا سا کرۂ ارض ہے، بالکل چھوٹا سا، اس کی کائنات کے اندر اس کی کوئی گویا ایک چھوٹے سی گیند کی حیثیت ہے، جس کو پورے میدان کے اندر رکھ دیا جائے تو زمین کی یہی حیثیت ہے۔ اب اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی مخلوقات بسا رکھی ہیں، آپ جانتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات۔ پرندوں کا اپنا جہان ہے، مچھلیوں کا اپنا جہان ہے، کیڑوں مکوڑوں کا اپنا جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جنوں کا ہے۔ الغرض بہت سے جہان اللہ جل شانہ نے یہاں زمین پر آباد کر رکھے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا کرہ ہے، چھوٹی سی ہے زمین، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا جو نظام عالم بالا کے اندر ہے، کہ جس کی وسعتوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں اس نے کتنے جہان آباد کر رکھے ہیں۔ یہ بات ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، جو آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ کو ماننا، آپ کو صادق و مصدوق ماننا، آپ کو حبیب کبریا خاتم النبیین ماننا، ختم المرسلین ماننا، یہ ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ ہماری بقا دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، آپ کی ہر اس بات کو ہم مانیں جو آپ کی بات ہم تک صحیح سند سے پہنچ چکی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ذکر کر گیا ہوں، اللہ جل شانہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق اور متصرف الامور ہے۔ وہ جب چاہے جہاں سے جس نبی کو قبر سے اٹھا کر اس کو جسم کے ساتھ لے جائے، قبر سے نہیں بلکہ روحوں کو جسم دے دے، جسم کو روح دے دے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ عالم امثال کا یہ ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں بس اتنی سی بات ہے، جو کچھ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم نے اس کو من وعن ماننا ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہمیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہاں سے پھر آپ کی واپسی، پھر براق پر واپسی ہوئی مکہ کی طرف، اور مکہ کی طرف جب آپ واپس آئے تو راستے میں
خاص طور پر ایک قابل ذکر چیز جو ہے وہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تھا جو شام کے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ تنعیم کے قریب ہی، جس کو ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں، تنعیم کو لوگ جانتے ہیں، اسی جگہ پہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو دیکھا۔ اس قافلے کا اس سے پہلے بھی ایک قافلہ، اس قافلے کو آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا، یہ اس لیے دکھایا گیا کہ آپ جا کر آگے آپ نے شہادتیں دینی ہیں کہ دیکھو میں نے یہ بھی تمہارا دیکھا، میں نے تمہارا یہ بھی دیکھا، کیونکہ وہ کفار آپ کے اس واقعہ کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے اور نہ تھے وہ۔ تو آپ نے پوری وہ نقشہ بتایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس کا پہلا اونٹ کون سا ہے، اس کے اوپر کیا چیز سوار ہے۔ ایک وہ اونٹ جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس کا بھی تذکرہ آپ نے کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ان قافلے والوں سے پوچھو تمہارے برتن کے اندر پانی تھا، اس پانی کو میں نے پیا تھا، وہ پانی ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، آپ اس کو بھی ان سے پوچھ لیں تو وہ مانیں گے کہ ہاں واقعی ہمارے برتن میں پانی کم ہوا۔ اب یہ سارے عجائبات دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حرم پاک پہنچے اور آ کر آپ نے قیلولہ فرمایا یا آپ سو گئے، جیسے ہی ہوا تو پھر اس کے بعد فجر ہو گئی اور پھر آپ اٹھے اور آپ نے جو اس وقت نماز تھی پہلے پڑھی جا رہی تھی وہ نماز آپ نے ادا کی۔ انشاءاللہ کفار کا اس واقعہ کا انکار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جواب دینا، اس پر نشانیاں دکھانا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب کرے، خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔